बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही कानून राइज है और वह जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। ये चल रहा है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। पाकिस्तान के अंदर जो आजकल एक नज़ारा देखने को आ रहा है, वो बच्चा बच्चा जो है वो उससे वाकिफ हो चुका है और पाकिस्तान की तमाम यूथ उससे वाकिफ हो चुकी है, बुजुर्ग उससे वाकिफ हो चुके हैं। फिर ये कहते हैं कि इमरान खान साहब इतने मकबूल क्यों हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग पसंद क्यों करते हैं, उनका वोट बैंक क्यों इतना बढ़ गया है और 17 महीनों की मेहनत के बावजूद आखिर क्या वजह है कि इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही बल्कि ऊपर जा रही है। उसकी वजह यह है कि दूसरी जानिब अगर हम लक्षण देखें, करतूत देखें, वो करतूत ये हैं कि जिस लीडरशिप को, जिस सियासी क़यादत को, जिस सियासी रहनुमा को, जिन सियासी रहनुमाओं को, जिन सियासी जमातों को पिछले 30 साल ये बताया गया, आवाम को बताया गया, इंटेलिजेंशिया को बताया गया, बंद कमरों में ब्रीफिंग में बताया गया कि जनाब ये खानदान जो है ये पाकिस्तान को लूट कर खा गए हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। अगर पाकिस्तान आज अरबों डॉलर के कर्जों तले दबा हुआ है, हजारों खरब रुपया जो है वो पाकिस्तान मकरूज है, तो वो इन खानदानों की वजह से है, ये इन चेहरों की वजह से है। ये बताया जाता रहा और है भी दुरुस्त, इसमें कोई शुबा भी नहीं। ये भी बताया गया कि इन खानदानों की जायदादें जो हैं वो बैरून मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और वो यहीं से पैसे गए हुए हैं बाहर, और इन्होंने पाकिस्तान को नोच खाया है, इनकी हड्डियों से गोदा भी निकाल दिया, ये बताया गया। और वो बच्चे जो 5 साल के थे, 7 साल के थे, 8 साल के थे, वो बच्चे ये बात सुन सुन के जवान हो गए। जवान होके इस वक्त वो अपना एक मुअस्सर किरदार अदा कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो उनके जहनों से अब ये कहा जा रहा है कि वो सारी पुरानी बातें सारी जो है वो कुरेद दें, वो जहन से निकाल दें, उनको मिटा दें। वो सही नहीं थी, बल्कि अब सही है कि ये सब लोग बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान को इन्होंने ही ठीक करना है। पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश करने वाले यही हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पहले ले लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 79 से जो है जनाब नवाज शरीफ साहब पंजाब के सूबाई वजीर ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में वहाँ से चले आ रहे हैं। उसके बाद 85 में वजीर आला, 88 में वजीर आला और उसके बाद 90 में फिर वजीर आला गुलाम हैदर वानी साहब थोड़ी देर के लिए, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब। ये पंजाब है, मरकज़ में नवाज शरीफ साहब की 3 हुकूमतें हो चुकी हैं और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनका दौर इख्तिदार है। तो ये 2 जमातें हैं और उसके बाद अगर कोई है तो वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है। वो अयूब खान के 11 साल हैं, उसके बाद याहिया खान के 3 साल हैं, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब के 11 साल हैं, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब के 9 साल हैं और उसके बाद फिर केयर टेकर सेटअप है, फिर इनडायरेक्ट कियानी साहब के 6 साल हैं और वो भी काफ़ी माशाल्लाह से उनका भी कंट्रोल था, शिकंजा था और जैसे बाजवा साहब का था। तो ये जिन लोगों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया उन्हीं को कह रहे हैं जनाब ये बहुत अच्छे हैं। इसलिए इमरान खान साहब जो मकबूल हैं और लोग इमरान खान साहब से हट नहीं रहे, और कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने मईशत को बर्बाद कर दिया 3.5 सालों में। यानी जो जिनका इक़्तिदार है 45 साल, जिनका इक़्तिदार 45 और 50 साल पे जिस सारों का फैला हुआ है, उन्होंने मईशत को ख़राब नहीं किया, मईशत ख़राब कर गए इमरान खान साहब। और 3.5 साल के दौरे इक़्तिदार जिनकी हुकूमत रही वो लूली लंगड़ी, उनसे 70 सालों का हिसाब लिया जा रहा है और उन पे साइफर का केस भी डाल दिया, उन पे 9 मई का भी डाल दिया, उन पे तोशाखाना भी डाल दिया, उन पे अलकादर भी डाल दिया, उन पे तौहीन इलेक्शन कमीशन भी, तौहीन IMF भी और पता नहीं क्या क्या डाल दिया, जाली निकाह भी डाल दिया, जाली बेटी भी डाल दी, हर चीज और मुसलसल ये डाले जा रहे हैं। तो ये इस वक्त ये सूरत हाल है। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं भाई, और पाकिस्तान के अवाम यही जानते हैं कि जनाब हमें ये बताया जाता रहा और अब उनको आप किस मुंह से लेके आ रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि इस हद तक उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वहाँ पे जो 21 अक्टूबर का जलसा होना है, उसमें मैं एक रिपोर्ट देख रहा था हसन रजा की, दुनिया टीवी के हैं वो, वहाँ पे जाके, और वहाँ पे स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, वहाँ पे LDA के लोग हैं, वहाँ पे वापडा वाले लोग हैं, वो सारे इंतजाम कर रहे हैं और PHA के लोग इंतजाम कर रहे हैं, कुर्सियां लगा रहा है, कोई बिजली लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यानी पंजाब हुकूमत की पूरी मशीनरी इस वक्त वो मीनार पाकिस्तान में है और वो वहाँ पे उनके जलसों को कामयाब बनाने के लिए, और उस जलसे में आना किसने है,
اور کس کس کے ذمے لگایا گیا ہے، اگر یہ بات براہ راست کر دی جائے تو میرا خیال وہ کہتے ہیں قیامت آ جائے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یعنی کہ جن لوگوں نے وہاں پہ جن لوگوں کے ذمے لگایا گیا ہے کہ آپ نے یہ جلسہ گاہ بھرنا ہے، کسی کو کہا ہے 50 بسوں کا انتظام کریں، کسی کو کہا 40 بسوں کا انتظام کریں، کسی کو کہا 100 بسوں کا انتظام کریں، تو یہ جو جلسہ ہے یہ آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کا جلسہ نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کے مخالفین جو ہیں وہ اس وقت وہ ہیں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی مائنس ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کوسوں دور کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ کل بولے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج پاکستان کی جمہوریت اور الیکشن کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا ہے، یعنی جمہوریت کو بھی روکا ہوا ہے، الیکشن کو بھی روکا ہوا ہے، اور صرف ایک شخص کے لیے، وہ شخص ہیں جناب نواز شریف صاحب۔ پرانی شراب نئی بوتل اور پرانی کتاب نئی تقریر رونمائی، یہ ہے۔ انہوں نے بلاول بھٹو نے کل تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ملک کو چلانا ہے تو یہاں بیٹھ کر چلانا پڑے گا، اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ یہ بات تو صحیح ہے بلاول صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی تو وہی کام کیا نا، ان کے ساتھ جب اقتدار تھا تو ان کے ساتھ لگے رہے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے جتنے بھی غلط کام ہیں ان سے آپ بری ذمہ قرار پائیں۔ تو بہرحال وہ یہ بات تو انہوں نے تسلیم کر لی، بلکہ کہہ دی، تسلیم تو پہلے سے کی ہوئی تھی، کہہ دی کہ پاکستان کی جمہوریت اور الیکشن صرف نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے جو ہے اس کو روکا ہوا تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 16 ماہ کی حکومت میں ایک چیز تو سامنے آ گئی کہ ملک کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا، ملک نہ لندن سے چل سکتا ہے، نہ دبئی سے چل سکتا ہے، اور نہ ہی واشنگٹن، اور نہ ہی کہیں کسی اور ملک سے چل سکتا ہے۔ ملک چلنا ہے تو پاکستان کے اندر سے ہی چلے گا، اور یہی تو عمران خان صاحب کر رہے تھے، اور ان کا قصور ہی ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں، پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کے اپنے مفاد میں ہو، پاکستان کے خارجہ تعلقات پاکستان خود طے کرے، اور پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان یہ جو سیکورٹی اسٹیٹ کا درجہ دیا ہوا ہے، اس کو ہٹائیں، جیو اکنامکس کی طرف جائیں اور اس طرف جائیں اور جا کے ایک ترقی اور خوشحالی والا ملک بنائیں۔ لیکن اس کے لیے اگر یہ ہو جاتا ہے، پاکستان کے عوام خوش ہو جاتے ہیں، تنازعات ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر کھیل سارا ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے، اور جب کھیل ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ظاہر ہے جی پھر کیا فائدہ ایسے طاقت کا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو کل بھی آج دیکھ لیں گے، آج آپ نے دیکھنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کیسے سپیڈی جسٹس ملتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور یہی قانون اس وقت کشمیر میں چل رہا ہے، یہی قانون اس وقت اسرائیل فلسطین میں چل رہا ہے، اور اسرائیل کے جو تازہ ترین حملے ہیں، تازہ ترین اعداد و شمار ہیں اسرائیلی حملوں سے، فلسطینیوں کی تعداد جو ہے جو شہید ہوئے جی ان کی تعداد تقریباً 4000 کو پہنچنے والی ہے، آلموسٹ 4000 کے پاس پہنچنے والی ہے جی، اور زخمیوں کی تعداد تقریباً 15000 تک پہنچنے والی ہے۔ 15000 زخمی ہیں، چھوٹا سا علاقہ ہے، اور یہ وزارت صحت بتا رہی ہے فلسطین کی، اور زخمیوں میں 70% خواتین اور بچے ہیں، 70% خواتین اور بچے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ بچوں کو، خواتین کو، گھریلو لوگوں کو، ان کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ لڑائی لڑنی ہے تو فوجی آپس میں طاقت آزمائی کریں، ٹھیک ہے، دونوں طرف۔ تو غزہ میں تقریباً 1300 فلسطینی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جن میں 600 بچے ہیں۔ یہ ہے ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں فلسطین کے لیے امدادی راہداری کی قرارداد ناکام ہو گئی ہے، اور یہ سلامتی کونسل کے 15 ارکان میں سے 12 نے حمایت کی، تو امریکہ نے قرارداد کو ویٹو کر دیا، اور ویٹو اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی اس میں اسرائیل کے دفاع کے بارے میں کم باتیں لکھی گئی ہیں، امریکی ایلچی نے کہا، اور جو فلسطین کے بارے میں زیادہ لکھی گئی ہیں، لہذا اس بنیاد پہ یہ رد کرتے ہیں۔ قرارداد برازیل کی جانب سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس میں پیش کی گئی تھی، اور قرارداد کے مسودے میں اسرائیل کے دفاع کا تذکرہ کافی نہیں، یہ امریکی ایلچی نے کہا، اور اس لیے یہ قرارداد منظور نہیں ہو سکی۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ایک اور کام بھی ہو رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ فلسطینیوں کے لیے امداد کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ ترجمان امریکی سفارت خانے نے یہ بات آج جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ فلسطینی عوام کے لیے $100 ملین انسانی امداد فراہم کرے گا، اور امداد سے 10 لاکھ سے زائد بے گھر متاثرہ افراد کو پانی، خوراک مہیا کی جائے گی۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ
یہ امداد جو ہے یہ فلاح و بہبود کے لیے ہوتی، اور بہتر نہیں ہے کہ جن لوگوں کو زخمی کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان حملوں کو رکوا لیا جائے؟ تو اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ یہ کہ پہلے بربادی کی جائے پھر ان کو آباد کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بھی چاہیے کہ اپنی پالیسیوں پہ ریویو کرے اور اس کو دیکھے، اور امریکی امداد سے طبی دیکھ بھال اور دیگر ضروریات میں مدد ملے گی، امریکی سفارت خانے نے کہا ہے، اور امریکہ UN کی ایجنسیوں، عالمی NGOs کے ذریعے انسانی امداد فراہم کرے گا۔ اور اس پہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے، اور ان کی محمود عباس سے شاید ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، اور اس فون کال کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا بہتر اسٹیٹمنٹ ہے، اور کچھ خیال رکھا گیا ہے فلسطین کا بھی، اور اسرائیل کو ذرا تھوڑا سا کہا گیا ہے، تھوڑا سا کہا گیا، زیادہ نہیں کہا گیا۔ اگر زیادہ کہہ دیں تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، تنازع ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ادھر بھی وہی چل رہا ہے جی۔ مسلمان حکمران جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن یہ لڑائی جو ہے وہ پھیل سکتی ہے، اور اگر یہ لڑائی پھیلتی ہے تو پھر یہ لڑائی طویل ترین ہوگی، یہ کوئی آنن فانن ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اگر یہ پراکسی شروع ہو گئی، اسرائیل فلسطین کے اندر پراکسی شروع ہو گئی، اور غیر روایتی جنگ شروع ہو گئی، گریلا جنگ شروع ہو گئی، تو پھر یہ سلسلہ لمبا چلے گا۔ لیکن بات ایک ہی ہے جی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے، لیکن الٹیمیٹ جو ہاتھ ہونا ہے نا جی، وہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، اور پاکستان کے عوام ان سب کے ساتھ ہاتھ کریں گے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عقل کل ہیں، طاقتور ہیں، طاقت ان کے پاس ہے، سسٹم کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو تیسرے اور چوتھے درجے کے جو لوگ ہیں ان کا ویژن بس اتنا ہی ہے جتنا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے زیادہ کہ ان کا ویژن ہے نہیں۔ اور پاکستان پاکستان کا کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا، نہیں آگے بڑھ سکتا کہ آپ اس کے اپنے ہی شہریوں کو آپ نشانہ بنانا شروع کر دیں، اپنی ہی جماعتوں کو توڑنا شروع کر دیں، اپنی سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنا شروع کر دیں، اپنے ہی شہریوں کو یرغمال بنا لیں، اپنے ہی شہریوں کو مار پیٹنا شروع کر دیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، اس طرح سے معاملات آگے کبھی بڑھے نہیں، نہ ماضی میں آئندہ۔ تو دیکھیے آج بڑا ہی آج مبارک دن ہے جی، کیونکہ آج میاں صاحب کو فل فلیج ایک ریلیف پیکج باقاعدہ طور پہ اس پہ سٹیمپ لگوانی ہے جوڈیشری کی۔ فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں، لیکن آج عدلیہ سے مہر لگوائی جائے گی، مہر تصدیق ثبت کروا لی جائے گی، اور اس کے بعد میاں صاحب 21 اکتوبر کو تشریف لائیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس جلسے کا، معیار پاکستان والے جلسے کا اہتمام جو ہے وہ کون کر رہا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ اس کا نظم و نسق کس کو دے دیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔